وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. کا حامی نہیں ہو سکتا، اور یہ بتایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی آخری، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نہ آئے گا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بعد کوئی امت اس دنیا میں نہیں آئے گی۔ جب قادیانیت نے سر اٹھایا تو چناب نگر کا ایک علاقہ ربوہ ہے جہاں پر ان کا گڑھ مانا جاتا ہے، قادیانی ہی قادیانی ہیں، وہاں سے اگر مسلمانوں کی کوئی ٹرین جاتی، وہاں پہ ایک ٹرین کا ٹریک ہے، وہاں سے کوئی مسلمانوں کی ٹرین اگر گزرتی تو ان پر وہ سب سے پہلے یہ حملہ کرتے کہ انہیں اپنے دعوت نامے تقسیم کیے جاتے تھے۔ اگر وہ ان دعوت ناموں کا انکار کر دیتے تو وہ پھر مار کاٹ پہ اتر آتے، نہ جانے کتنے لوگ شہید ہوئے اسی پاکستان میں، نہ جانے کتنے لوگ شہید ہوئے اور کتنے زخمی ہوئے۔ پھر اللہ رب العزت کروڑہا رحمت فرمائے مفتی محمود رحمہ اللہ علیہ پر اور مفتی محمود رحمہ اللہ علیہ کے ساتھ چلنے والے ان علماء پر، صلحاء پر، جنہوں نے یہ بل پاس کروایا کہ قادیانیت ایک فتنہ ہے، نہ کہ کوئی ایک مذہب ہے، اور اس فتنے کے تحت مسلمانوں کو ورغلایا جاتا ہے،
انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں بلکہ وہ ملعون قادیانی ہے جو آخری نبی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی نبی جھوٹ نہیں بولتا، جبکہ مرزا قادیانی ہر موڑ پر جھوٹ کا سہارا لیتا رہا۔ کبھی بھی کسی نبی کو بے عزتی کی نعوذ باللہ موت نہیں آئی، جبکہ یہ ملعون قادیانی بیت الخلاء کے اندر جا کے مرا۔ یہ چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ یہ نبی ہو ہی نہیں سکتا، اور اس کے علاوہ نبی کے معاملے میں، اللہ کے معاملے میں دل میں شک کرنا اسلام سے خارج ہونے کے مترادف ہے۔ اگر کسی نے یہ کہا کہ میرا نبی قادیانی ہے تو اس بات کی تحقیق کر لے، اس کے دل میں شک بیٹھ گیا تو یقین کریں کہ وہ مسلمان ہی نہیں رہا۔ ایک آرمی کرنل تھا، بڑا ہی مشہور و معروف اور بڑا ہی دین کا مطالعہ کرنے والا۔ قادیانیوں کی ایک جماعت اس کے پاس گئی اور جا کے اس سے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ ہماری اس بات کو تسلیم کر لو کہ ہمارا نبی آخری نبی ہے۔ اس نے کہا کہ جب قرآن کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام آخری نبی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، تو میں کیسے مان لوں؟ اس قادیانی نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ استخارہ کریں، استخارہ کریں۔ اگر استخارہ میں آپ کو محسوس ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، اور اگر آپ کو محسوس ہو کہ نہیں یہ ملعون آخری ہے تو پھر آپ اسی پہ ایمان لیں۔ لہٰذا اس نے استخارہ کیا۔ اب جب اس نے استخارہ کیا تو استخارے میں مرزا قادیانی اسے آخری نبی نظر آیا۔ اس نے یہ کیا کہ دین کو چھوڑ دیا اور اس کے جھوٹے دین کی طرف چل دیا۔ اب لوگ اسے سمجھاتے کہ بھائی تو کس طرف چلا گیا، یہ تو جھوٹا ہے، فریب ہے، یہ تو نبی ہے ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام تو آخری نبی تھے، ان کے بعد کسی نبی نے آنا ہی نہیں تھا، یہ کیسے نبی بن گیا؟ اب وہ بندہ جواب دیتا ہے کہ میں اللہ کی مانوں یا مولوی کی مانوں؟ میں نے استخارہ کیا، استخارے میں مجھے یہ نبی نظر آیا، جبکہ مولوی کہتا ہے کہ نہیں وہ نبی نہیں۔ ایک بزرگ اللہ رب العزت نے ان پر کروڑا رحمت فرمائے، مولانا محمد خان صاحب رحمہ اللہ علیہ، ان کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کہ بھائی تو نے دین محمدی کو کیوں چھوڑ دیا؟ کہنے لگا کہ میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ میں نے استخارہ کیا، استخارہ میں مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں بتلائے گئے، بلکہ مرزا ملعون ہی آخری نبی بتایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس نے کہا کہ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں مولوی کی مانوں یا اللہ کی مانوں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ تو کچھ وقت کے لیے مولوی کی مان لے اور تسلی کے ساتھ بیٹھ۔ جب وہ تسلی کے ساتھ بیٹھا، انہوں نے کہا کہ اب تو نے اپنی پوری بات کر لی، اب میں کرتا ہوں تو سن۔ اب انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، میں آخری نبی ہوں۔ جب دونوں طرف سے گواہی مل گئی، مہر لگ گئی، تو اس کے بعد اس خبر کو جھوٹا کہہ ہی نہیں سکتے۔ جس نے اس خبر کو غلط کہا گویا اس نے کفر کیا۔ لہٰذا
تیرے پاس جب وہ قادیانی آئے، انہوں نے آ کے تجھ سے بات چیت کی، تو تو نے یہ کیا کہ اپنے نبی علیہ السلام کی ذات کے بارے میں اپنے دل میں شک لے آیا۔ اب جب تیرے دل میں شک ہوا تو تو اس وقت کافر ہو چکا تھا، تیرا استخارہ کسی کام کا نہیں تھا۔ جب تو نے شک کر لیا تو پھر تیرے دل سے ایمان نکل گیا، کفر گھر کر گیا، اور جب تو نے استخارہ کیا تجھے نبی علیہ السلام کی آخری نبوت نظر نہیں آئی، بلکہ اس ملعون کی آخری نبوت نظر آئی، کیونکہ تو نے کافر ہو کے استخارہ کیا تھا۔ مسلمان استخارہ نہیں کرتا، وہ اپنی بات پہ ڈٹا رہتا ہے۔ ان کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ یہ ایک مسلمان کو شک و شبہات میں ڈال دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک گاؤں میں شام کے وقت چند بزرگ جمع ہوتے تھے اور نوجوان جمع ہوتے تھے۔ ایک بزرگ نے بات کی کہ یہ قادیانیت بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، کسی قادیانی کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے، ایمان کو نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں۔ اتنے میں ایک نوجوان بولا کہ نہیں بابا جی، ایسا تو کچھ نہیں ہے، میرا ایک دوست ہے قادیانی، اس نے تو کبھی اس قسم کی بات نہیں کی۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ جی ایمان کو نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں؟ آج تک اس نے کوئی فتنے والی بات نہیں کی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ بیٹا کہ کبھی اس نے یہ پوچھا کہ نبی علیہ السلام کیسے ہیں یا کچھ بھی ان کے بارے میں؟ اس نے کہا جی ایک مرتبہ اس نے سوال کیا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہم ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام اہم ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگا میں نے جواب دیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اہم ہے۔ پوچھا گیا کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اہم ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا کیوں گیا؟ عیسیٰ علیہ السلام اہم نہیں تو انہیں اٹھایا کیوں گیا؟ اتنی بڑی چوٹ اس نے ماری کہ اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں دل میں شک پیدا کر دیا کہ نعوذ باللہ وہ اہم ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام اہم ہیں۔ حقیقتاً تو اس کا جواب کچھ یوں تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، انہیں دفن کر دیا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال نہیں ہوا بلکہ وہ ابھی بھی حیات ہیں، اور انہیں اسی طریقے سے آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، اور انہیں اس وجہ سے اٹھایا گیا کہ آنے والی دنیا میں دوبارہ انہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نازل کیا جائے گا، اس لیے ان کی اہمیت امتی کی ہے نہ کہ اب ان کی نبی کی ہے۔ اور اس کے دل میں کیا بیٹھ گیا کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کی اہمیت نہیں۔ اب ضرب کتنی کاری ہے، جو نہیں جانتا وہ اس میں شک و شبہات میں پڑ جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے عرض کروں گا کہ خدارا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر یقین اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ اگر ماں آ جائے کہ اس پر یقین نہ کر تو اسے پس پشت ڈال دو، باپ آ جائے پس پشت ڈال دو، کیونکہ خاتم النبیین علیہ السلام کے نام پر بھی ماں بھی قربان، باپ بھی قربان، اولاد بھی قربان، ہر چیز قربان کر دے، صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی رہنی چاہیے۔ پھر اگر کوئی آ کر یہ کہے کہ نہیں تیرا نبی نہیں میرا نبی ہے، تو یاد رکھ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کی رات کو بیت المقدس میں 2 رکعت نماز کی امامت کی تھی۔ کتنی؟ 2 رکعت نماز کی امامت کی تھی۔ 2 رکعت نماز جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی، مقتدی کون تھے؟ میرے آپ جیسے نہیں، بلکہ آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر
عیسیٰ علیہ السلام تک تمام کے تمام نبی وہاں پر موجود تھے، ان کی اقتداء میں انہوں نے نماز پڑھی۔ اس وقت جس نبی نے میرے اور تیرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ 2 رکعت نماز پڑھی تھی، اسے تو میں نبی مانتا ہوں، اس کے علاوہ کسی کو نبی نہیں مانتا۔ اور اس صف میں یہ قادیانی جیسا کوئی لانتی نہیں تھا، اس صف میں تمام کے تمام نبی موجود تھے اور وہی نبی مانے جاتے ہیں۔ کوئی آپ سے اگر سوال کرتا ہے نا کہ نبی کی تعریف کیا ہے، سوال کرنے والا قادیانیت والا ذہن رکھتا ہو تو اسے یہ بتانا فضول ہے کہ نبی وہ ہے جو معصوم ہوتا ہے، نبی وہ ہے جو جس پر وحی نازل ہوتی ہے، نبی وہ ہے جو کبھی گناہ نہیں کرتا، نبی وہ ہے جو اللہ کے کلام کو ہی بیان کرتا ہے۔ یہ کہنا فضول ہے اس شخص سے۔ اس کے لیے ایک ہی جواب ہے کہ نبی وہ ہے جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کو قبول کیا۔ صرف اور صرف نبی وہ ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اس چیز سے بھی بڑھتی ہے کہ امامت کے مصلی پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا گیا، جس سے یہ ظاہر کیا گیا کہ امام سب سے اہم ہے، پیچھے اس سے اہم لوگ نہیں ہیں۔ ہر نبی کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت ان تمام سے اعلیٰ ہے۔ اللہ نے 18,000 کم و بیش مخلوقات کو پیدا کیا، اس میں انسان کو اشرف المخلوقات رکھا، اور اشرف المخلوقات میں اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اہم رکھا، اور تمام انبیاء علیہ السلام میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل رکھا۔ اسی طریقے سے اشرف المخلوقات میں اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امتوں کو اہمیت دی، مگر ان امتوں کو جنہوں نے اسلام قبول کیا، اللہ کے دین کو قبول کیا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ان تمام امتوں میں سب سے زیادہ افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یعنی مجھے اور آپ کو رکھا۔ شرط وہاں بھی یہ لگا دی کہ جس نے میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مان لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے انکار کر دیا وہ نامراد و ناکام ہوا۔ 7 ستمبر غالباً 1974 میں ایک بل پاس کیا گیا تھا جس میں نہ تو قادیانی اپنی عبادت گاہ بنا سکتا ہے، مسجد کی شکل نہیں بنا سکتا، محراب نہیں بنا سکتا، اپنی عبادت گاہ پہ مینار نہیں لگا سکتا، اپنی نماز کے لیے اذان بآواز بلند نہیں دے سکتا، اپنے دین کا پرچار نہیں کر سکتا، کسی بھی قسم کی تبلیغ وہ کسی دوسرے کو نہیں کر سکتا۔ مگر آج یہ فتنہ اس حد تک امڑ آیا ہے کہ آج گلی گلی کوچے کوچے ان کا کوئی نہ کوئی ایک پٹھو وہاں موجود ہے جو مسلمان کو غلاظت کی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیٹے کو ختم نبوت کے بارے میں سمجھائے، ہر شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کو اس بارے میں سمجھائے کہ ختم نبوت کیا ہے، ہر مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود جا کے سمجھے کہ ختم نبوت کی حقیقت کیا ہے۔ اگر نہیں سمجھتا، اس کی اولاد، اس کی بیوی، اس کے ماں، اس کی بہن، کوئی بھی اگر اس کے دین سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہٹ کر قادیانیت کے دین پر چلا جاتا ہے تو اس میں مجرم ہر وہ شخص ہے جس نے سیکھا نہیں۔ اس لیے ختم نبوت کے بارے میں جب تک آپ سیکھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تب تک آپ کسی قادیانی کو جواب بھی نہیں دے سکتے۔ ہم نہ جانے اپنی دکانوں پر کتنی قسم کی مشروبات
اور کتنے قسم کی اشیاء رکھے بیٹھے ہیں جن کے ذریعے سے ہم قادیانیوں کو اپنی جیب میں سے پیسے نکال کر دیتے ہیں کہ یہ پیسے لو اور ہمارے ہی دین کو نقصان پہنچاؤ۔ یہ شیزان کی جو بوتل اکثر ہم لوگ بڑی خوش ہو کر پیتے ہیں، یہ شیزان تیرے اور میرے نبی کے دشمن کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ اور کس منہ سے خوش ہو کر پیتا ہے؟ کیا پتہ نہیں کہ اگر ذرہ بھی حرام تیرے مال میں آ جائے تو تیرا پورے کا پورا مال حرام ہو جاتا ہے، پھر تو اپنے پیٹ میں اس حرام کی چیز کو ڈال رہا ہے جس کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگائی جاتی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو غلط کہا جاتا ہے۔ کیا تیرا ایمان یہ گوارا کر لیتا ہے کہ میں اس چیز کو بیچوں یا اس چیز کو خریدوں یا اس چیز کو استعمال کروں جس سے میرے دین اور میرے نبی علیہ السلام پر انگلی آئے؟ میں اس چیز کو غیرت مند مسلمان نہیں کہہ سکتا کہ ایک غیرت مند مسلمان اس قسم کا کام کرے۔ جو دین کا نہیں وہ سب سے بڑا بے غیرت ہے، اس میں غیرت نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ کیا جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کس حد تک تکلیفیں اٹھائی؟ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے اس حد تک تکلیفیں اٹھائیں کہ اگر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کی تکالیف کو ایک جگہ جمع کیا جائے اور اسے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف کو رکھ دیا جائے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف کا پلڑا جھک جائے گا اور وہ تمام کے تمام انبیاء کا پلڑا ہوا میں لہرائے گا۔ ایک اور جگہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے اپنی امت کو اس طریقے سے بچایا ہے کہ گڑھے کے کنارے پہ ایک شخص کھڑا ہے، میں نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال ڈال کر اسے پیچھے کی طرف کھینچا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان اس حد تک ہیں ہم لوگوں پر، اور ہم پھر بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے دین کے دشمنوں کے ساتھ ہاتھ ملا کر ان کے کاروبار کو بڑھوتری دے رہے ہیں تاکہ وہ ہمارے ہی دین کو، ہمارے ہی نبی کو نقصان پہنچائیں۔ تیرے پیٹ میں وہ قطرہ جاتا کیسے ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کی طرف سے آیا ہوا ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طرز عمل یہ تھا کہ انہیں اگر پتہ چلتا کہ میرے لقمے میں ایک کوئی چھوٹا سا ذرہ بھی ایسا ہے کہ جو اسلام کے حکم کے خلاف ہے، وہ اپنی گلے میں انگلیاں مار مار کے کہہ کر دیتے تھے کہ ایسی چیز میرے پیٹ میں نہ جائے۔ اور آج ہم دشمن کی چیز کو استعمال کر کے بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں نے بڑے اعلیٰ کوالٹی کی چیز استعمال کی۔ بھائی تو مسلمان کی چیز استعمال کر، تو خالی پانی اس کا پی لے، وہ اللہ رب العزت کو کل قیامت کے دن اس چیز کا جواب دینے کا تو نہیں ہوگا نا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن سے لے کر کھایا پیا تھا۔ آپ سے گزارش ہے کہ دین حکیم اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی